السلام علیکم ڈیئر فیلوز ناظرین، یہ موسم سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور انسان کے فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور ہر موسم کی الگ فصل ہے اور ہر موسم کا اپنا الگ مزہ ہے۔ وہ اللہ نے اس نظام کو چلانے کے لیے یہ موسم بنائے ہوئے ہیں، اور کیا خوبصورت موسم ہو کہ جب سورج کی شعاعیں ہوں اور ساتھ میں ہوا چل رہی ہو، دیہات کا موسم ہو اور سرسوں کی فصل ہو، کہیں کہیں آپ کو برسیم کے پودے نظر آئیں، سرسوں کی بے بہا فصلیں ہوں، اور کہیں خالی پلاٹ ہوں، اور کئی آپ کو پلاٹوں میں یا دور دور تک پھیلا ہوا سبزہ نظر آئے اور ساتھ میں گندم کے چھوٹے چھوٹے پودے نظر آئیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ایک بیش بہا نعمت ہے کہ انسان جس کا شکر ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ شکر تو دور کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو۔ دیکھیں، یہ فطری خوبصورتی ہے، قدرتی خوبصورتی ہے، اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ جو خوبصورتی اللہ خود خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ نے یہ نظام اور یہ ساری چیزیں خوبصورت لوگوں کے لیے سجائی ہیں، اور انسان کو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم غور اور فکر کرو اور زمین میں پھیل جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اور نعمتیں ہیں ان کے اوپر غور کرو اور ان سے فائدے حاصل کرو۔ یہ دیکھیں، یہ کتنا خوبصورت پھول ہے، اس کے اوپر کسی نے اس کو اس طرح بنانے میں ایک ہی ذات ہے جس نے اس کے اندر رنگ بھرے ہیں، اور پھر اس سے سرسوں کا بیج نکلے گا، اس سے پھر ہم سرسوں کا تیل بھی نکالتے ہیں، اور چارے کے لیے بھی یہ کام آتا ہے۔ اگر آپ دور دور تک دیکھیں تو دور دور یہ دیکھیں کچے مکانات ہیں، سادہ لوگ ہیں، کچے مکانات ہیں، لیکن ان میں اخلاص ہے اگر آپ یہ دیکھیں، اور یہ خلوص سے سرشار لوگ ہیں، کیونکہ یہ زمین جو ہے، یعنی یہ دیہات کی زمین اور یہ فصلیں، یہ انسان کے جو حسیات ہیں ان کو ایک تازگی بخشتی ہے، انسان کی روح کو تازگی بخشتی ہے۔ یہ سرسوں کے پھول ہیں، ابھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں، جو مٹی دیہات کی ہے، اور مٹی چونکہ انسان خود مٹی سے بنا ہے، اور وہ جب وہاں اس کو چھوتا ہے تو اس کو ایک روحانی تسکین ملتی ہے، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ میں بھی یہ میرا مادہ ہے اور میں بھی اسی سے بنا گیا ہوں، اور پھر میں نے جانا بھی اسی مٹی میں ہے۔ تو دیکھتے ہیں وہ مٹی کتنی خوبصورت ہے، اور انسان کس طرح اس کو جب چھوتا ہے تو اسے ایک روحانی تسکین ملتی ہے۔ ناظرین، یہ دیکھیں، یہ ایک مٹی ہے، یہ انسان کا خمیر یہی ہے، انسان اسی سے ہی بنا ہے، اور بالآخر انسان نے جانا بھی اسی میں ہی ہے۔ جب انسان اس کو چھوتا ہے اور زمین پہ بیٹھتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شہزادوں سے جب وصیت کی تو ان کو کہا کہ کھنڈرات میں جایا کریں، زمین پہ بیٹھا کریں، مٹی کو چھوا کریں، اور خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ابو تراب کہا جاتا ہے، مٹی کا باپ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے میڈیکلی جب انسان جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے کئی ڈاکٹر باقاعدہ اس کی تجویز کرتے ہیں کہ آپ بچوں کو جو ہے وہ مٹی میں کھیلنے دیا کریں، کیونکہ ایک فطری نسبت ہے، مناسبت ہے انسان کو مٹی سے، اور جب اس کو چھوتا ہے تو اسے ایک روحانی تسکین ملتی ہے۔ ناظرین، یہ دیکھیں، یہ گندم کے چھوٹے چھوٹے پودے ہیں جو بڑے ہو کر ایک دن جو ہے ان کے اوپر بیج لگے گا، اور ان کے اوپر جو ہے پھل لگے گا، اور تیار ہو کر جب یہ گندم کی فصل تیار ہو جائے گی ہم اس کو کاٹیں گے، اور پھر یہ دیہاتوں اور شہروں اور جہاں کہیں انسان بستے ہیں ان کی یہ غذا کا ذریعہ بنے گا۔ یہ دیکھیں، یہ دور دور تک اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ گندم کی فصل ہے، دیہات کا یہ ایریا ہے۔ ناظرین، ہم بھی واپس جو ہے وہ پھر آپ کو ایک مرتبہ سبزے میں لے آئے ہیں، کیونکہ جب انسان سبزے کو دیکھتا ہے تو اسے ایک روحانی تسکین ملتی ہے، اور یہ چیزیں آپ کو صرف دیہات کے ایسا خوبصورت ماحول، ایسا پرفضا ماحول آپ کو صرف دیہات میں ہی میسر ہے۔ ہاں، شہروں میں آپ کو بہت ساری سہولیات تو مل سکتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو ایک روحانی تسکین ہوتی ہے، جو آپ قدرتی مناظر کو دیکھتے ہیں،
تو اور جب آپ یعنی ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو بہت تھوڑا کماتے ہیں کہ پیٹ بھر جائے، اور پھر لوگوں کے دکھ درد میں کام آتے ہیں، مصیبتوں میں کام آتے ہیں، اپنا فارغ وقت دوسروں کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، ان سے اپنے دکھ درد وہ ایک دوسرے سے بیان کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، تو انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ یعنی یہی کوئی ہماری فطرت ہے اور یہ ایک ہماری حقیقی زندگی ہے۔ ہاں، ہم جہاں جتنی ترقی کر لیں اور جتنی بڑی بڑی بلڈنگیں اور یہ جتنے بڑے بڑے یعنی مصنوعی چیزیں جتنی بھی ہم اپنی تسکین کے لیے ذرائع پیدا کر لیں، وہ ہمیں ذرائع، وہ روحانی تسکین ہمیں نہیں مل سکتی جب تک ہم اپنی حقیقت میں نہ آئیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ چلو دیہات کے جو مناظر اور جو خوشی ہمیں نصیب ہوئی ہے کہ آپ بھی وہ یہاں آپ سے شیئر کریں، تاکہ آپ بھی یعنی وہ محسوس تو نہیں کر سکتے، ہاں دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ امید ہے آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں گے، ہم بھی دعائیں، اللہ جو ہے یہ ایسے ہی پرفضا ماحول برقرار رکھے۔ السلام علیکم۔